اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین مومنات حاضرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار رمضان مبارک کے ان آخری دنوں میں ہماری عبادت کو قبول کرے، ہماری خدمات کو، ہمارے کار خیر کو اور ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں اپنے مخلصین، صالحین اور فرمانبردار بندوں میں شامل فرمائے۔ یہی زندگی کا مقصد بھی ہے، اور آخرت میں ہم جب اس دنیا سے جائیں تو اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے اور اہل بیت کے سامنے، مولا کائنات کے سامنے سرخرو رہیں انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالی ہمیں تمام مومن مومنات کو، تمام حاضرین کو، تمام باب الحوائج کی مینجمنٹ کے لوگوں کو جو اس وقت پروگرام کر رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، سب کو پروردگار کووڈ-19 سے ان کو، ان کے تمام اہل خانہ کو، تمام بچوں کو پروردگار محفوظ فرمائے اور نجات دے ہمیں، تمام کینیڈینز کو، تمام دنیا کے انسانوں کو اس وبا سے پروردگار نجات دے اور زندگی کو پھر نارمل طریقے سے بسر کرنے کی، جسے کہتے ہیں کہ مہلت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ کل میں نے خطبہ قاسیہ کے نہج البلاغہ کا جو خطبہ ہے 192، بڑا مشہور خطبہ ہے، اور اس میں خدا مولا کائنات نے شیطان کو پہچنوایا ہے۔ تو ظاہر سی بات، جب تک ہم دشمن کو نہیں پہچانیں گے، ہم کیسے اس دشمن سے بچیں گے؟ تو دشمن کو پہچاننے کے لیے، دشمن سے بچنے کے لیے مولا کائنات نے جو جملے ارشاد فرمائے ہیں وہ آج آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ بات سچ ہے کہ میں نے بار بار آپ سے کہا ہے میرا موضوع اصلاح نفس ہے، لیکن جب تک آپ اور ہم اپنی خود اصلاح نہیں کریں گے، کوئی اصلاح نہیں کر سکتا۔ مولا کائنات نے جس طرح سے ہمیں سمجھایا ہے، جس طرح سے ہمیں بتایا ہے، اور جس طرح سے ہمیں اگر اس پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے تو شاید ہماری ایک کامیاب زندگی بہت گزر جائے۔ کامیابی سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے دنیا میں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہمیں بہت سے امتحانات سے گزرنے پڑے، ہم جس طرح کی زندگی چاہتے تھے، جس طرح کی آرام دہ اور اچھی زندگی دنیا کے اعتبار سے چاہتے تھے، اس طرح کی زندگی ہم نہ گزار پائے، ہمارے ساتھ مشکلات آئے، مالی مشکلات بہت سے۔ لیکن اگر آپ مولا کائنات کے اس بتائے ہوئے فارمولے پر، اس بتائے ہوئے چیزوں پہ عمل کریں گے تو آخرت بہت اچھی ہوگی، جو بہترین کامیابی۔ آپ دیکھ لیں مولا کائنات کے ساتھ دنیا میں کیا ہوا، کیا نہیں کیا گیا ان کے ساتھ، کیا دشمنی نہیں ہوئی، کس طرح سے ستایا گیا ہے 25 سال میرے مولا کو، 30 سال تک۔ تو کیا مولا کی کوئی عظمت میں کمی آ گئی؟ نہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی تمام فرد کو دیکھیں، کوئی جیل میں بند ہے تو کسی پہ الزام ہے، تو کسی کا دشمنی ہو رہی ہے، تو کسی کے ساتھ جسے کہتے ہیں کہ قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے بے جرم و خطا۔ تو کیا ان کی عظمت میں کمی ہو گئی؟ نہیں۔ ایسی طرح سے تو ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ دنیا کی صرف زندگی ہے، بلکہ آخرت عظیم زندگی، اور آخرت کی طرف ہمیں جانا ہے، اور آخرت کے لیے ہمیں اس دنیا میں کام کرنا ہے۔ جس دن ہم نے یہ سوچ لیا کہ آخرت کے لیے ہمیں اس دنیا میں کام کرنا ہے، ہمیں رسول اللہ کے سامنے جانا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ قرآن مجید میں آیتیں ہیں، اور قیامت پر یقین نہ ہو تو مسلمان نہیں ہے، اور سب سے پہلی ملاقات موت کے بعد حضرت علی سے ہونی ہے۔ تو ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ مولا ہمارے خوش رہیں، مولا سے ہم سرخرو رہیں، جب ہم جائیں تو ہمارا استقبال وہ بہت خوش ہو کے کریں، بہت بے باکی سے کریں، پیار اور محبت سے ہمیں بلائیں۔ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم سے ناراض ہوں، ان کے چہرے پر ناراضگی ہو، تو وہ جو ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی، وہ جو ہمیں سکھی ہوگی نا، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مولا کے اس نہج البلاغہ کے جو بھی قول ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ہمارا کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا ہے، ہمارا صرف ایک پیغام ہوتا ہے جو آپ تک پہنچانا ہوتا ہے۔ بقیہ آپ جتنا اس کو حاصل کریں، جتنا اس پہ عمل کریں گے، اتنے کامیاب ہوں گے۔ ہم جتنا عمل کریں گے، ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ تو جو کل مولا نے بات بیان کی کہ شیطان جو ہے وہ اتنی جد و جہد کرنے کے بعد، اتنی 6000 سال عبادت کی، ہم تو 60 70 80 سال جیتے ہیں، جس میں سے
15-20 سال نکال ہی دیں تو مشکل سے اگر 80 سال کی عمر ہے تو ہم نے 50 سال یا 60 سال عبادت کی ہے. 60,000 6,000 سال عبادت کرنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اللہ کے سامنے غرور کیا، اللہ کے سامنے عزت دار بننے لگا، اللہ کے سامنے بڑا بننے لگا. اللہ نے اسے کیا کیا؟ مولا فرماتے ہیں کہ جس کے بارے میں کہ مگر ایک ساتھ کے تکبر نے، میں نے کل تک پڑھا تھا اس سے آگے بڑھ رہا ہوں، مگر ایک ساتھ یعنی 1 منٹ 1 لمحے کے تکبر نے اس کی 6,000 سال کی عبادت کو کیا کیا؟ ملیا میٹ کر دیا، ختم کر دیا، ہفت کر دیا، ختم. اس کے بعد کون ایسی معصیت کر کے عذاب الہی سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ یعنی جب شیطان جیسے ابلیس جس نے اتنی عبادت کی تھی، جس کو ملائے اعلیٰ میں بلا لیا تھا، جس کو ملک میں شامل کر لیا تھا، جب اس نے خدا کے سامنے، خدا کے فیصلے کے سامنے آرگومنٹ کیا، غرور کیا، میں نہیں مانتا، تو پھر اور کون بچ سکتا ہے اس دنیا میں؟ یہ مولا فرما ہے. کون مصیبت، ایسی معصیت، ایسا گناہ کر کے عذاب الہی سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے. میں عربی کو چھوڑ کے اردو کو پڑھ رہا ہوں. یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ جس جرم کی بنا پر ملک کو نکال باہر کیا اس کے ساتھ بشر کو داخل جنت کر دے گا. یعنی جس اصول کی بنا پہ ابلیس کو نکالا، اسی اصول کو کی بنا پر ایسا تو نہیں کہ اسی کی بنا پہ کسی کو جنت میں داخل کر دے گا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. خدا کا قانون زمین اور آسمان کے لیے ایک ہی جیسا ہے. جو زمین والوں کے لیے قانون بنائے ہیں وہی آسمان والوں کے لیے قانون بنائے ہیں. اور اللہ اور کسی خاص بندے کے درمیان کوئی ایسا خاص تعلق نہیں ہے تو اس کے لیے اس چیز کو حلال کر دے جو سارے عالمین کے لیے حرام قرار دیا کہ آپ کے لیے اسپیشل ہے، آپ آئیے جی، آپ نے کیا تھا، آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، اگر اس نے ابلیس کو جس بنا پہ سزا دیا ہے اس بنا پہ ہر شخص کو وہ سزا دے گا. لہٰذا ہمیں اس آرگومنٹ سے، اس غرور سے بچنا چاہیے. اور بالخصوص میں بار بار التماس کرتا ہوں کہ شرعی کے مسائل میں جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے، آپ اسے اگر حرام کام تھا آپ نے اسے کر دیا تو اللہ سے معافی مانگیں. اس کے لیے ایکسکیوز پیش نہ کریں کہ نہیں جی اس طرح سے تم نے ایسے کر لیا. یہ خطرناک. نماز نہیں پڑھتے، گناہ کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کر لیں. نماز نہیں پڑھتے، اس پر ریزن لے آئیں کہ میں نماز کیوں نہیں پڑھتا ہوں، اور آرگومنٹ کریں کہ نماز تو ایسے ہے، نماز تو ایسے ہے، تو یہ قابل معاف نہیں ہے، یہ خدا معاف نہیں کرے گا. پھر فرمایا بندگان خدا، اس دشمن خدا سے ہوشیار رہو کہیں تمہیں بھی اپنے مرض میں مبتلا نہ کر دے. اللہ اکبر. یہ جو شیطان تمہارا دشمن ہے نا، اس سے ہوشیار رہو. یہ کیا کرے گا؟ جو اس کی فطرت تھی اسی فطرت پہ تمہیں لے آئے گا. کیا فطرت تھی؟ آدم کے سامنے نہ جھکنا، اللہ کے سامنے نہ جھکنا، اللہ کے اطاعت کی نافرمانی، کے حکم کی نافرمانی کرنا. یہ تمہیں وہیں لے آئے گا کھینچ کے. اور کہیں اپنی آواز پر کھینچ نہ لے، یعنی تمہیں اپنی طرف کھینچ نہ لے، اور تم پر اپنے سوار و پیادہ لشکر سے حملہ نہ کر دے. ایسا نہ ہو جائے کہ تم پر حملہ کر دے، ایسا نہ تمہیں قابو میں کر لے تو تم نکلنے نہ پاؤ، چھٹپٹا کے رہ جاؤ. اللہ پہلے ہوشیار ہو. یعنی مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی آپ کے اندر غرور کی باتیں اور آپ کے دل و دماغ میں ایسی باتیں آنے لگے، میں کیوں نماز پڑھوں، کیا ملا مجھے، میں کیوں روزہ رکھوں، میں کیوں نہیں انجوائے کروں، پتہ نہیں کہاں سے حرام ہو گیا، پتہ نہیں کہاں، چھوڑو. یہ جو جیسے ہی آپ کے ذہن میں اللہ اور رسول کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف دل آواز اٹھانے لگے، دماغ میں باتیں آنے لگے، سمجھنا یہ شیطان ہے. اس سے ہوشیار ہو جائیں، لعنت بھیجیں اس کے اوپر اور بچیں. ورنہ یہ کیا کرے گا؟ جیسے ہی آپ اس طرف جائیں گے تو اور بھی لے جائے گا، اللہ کے آپ کو ایسے مقام پہ پہنچا دے گا جہاں پہ آپ کھلم کھلا گناہ اور کھلم کھلا جسے کہتے ہیں نافرمانی کی طرف چلے جائیں گے. پھر مولانا نے خطاب کیا، اس لیے کہ میری جان کی قسم اس نے تمہارے لیے شرنگیزی کے تیر کو چلہ کمان میں جوڑ لیا. اس لیے جو ہے میری جان کی قسم، مولا فرما رہے میری جان کی قسم، فلعمری لقد فوق لکم سہم الوعید. تیر کمان جانتے ہوں گے آپ، تیر کو کمان میں جوڑ لیا، یعنی مارنے کے لیے تمہیں تیار کھڑا ہے. یہ شرنگیزی والے، شرارت کرنے کے لیے، فتنہ پھیلانے کے لیے، فساد پھیلانے کے لیے تمہیں اسکائے گا.
تمہارے دل میں باتیں ڈالے گا، تمہیں کنفیوز کرے گا، تاکہ تم جو ہو ان چیزوں سے دور ہو جاؤ. کنفیوز کرے گا، ارے ایسے کیسے ہو گیا، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے. جو یہ آج کل کا کنفیوز ہو رہے ہیں کہ نماز کیوں پڑھیں، روزہ کیوں رکھیں، یہ حرام کیوں ہوگا، یہ حلال کیوں، یہ تو ایسے تھا، یہ تو ایسے تھا. یہ جو آرگومنٹ شروع ہوا ہے نا ہمارا حرام و حلال پہ خدا کے، یہ شیطان ہے. اللہ نے حرام کر دیا، حرام ہے. اللہ نے حلال کر دیا، حلال ہے. کچھ بھی آرگومنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور تمہیں بہت نزدیک سے نشانہ بنانا چاہتا ہے. یعنی تیر دور سے مارتا ہے تو زخم کم لگتا ہے، جب نزدیک سے مارا جاتا ہے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے. یعنی تمہیں بالکل قابو میں کر لے گا، تمہارے دل و دماغ پر سوار ہو جائے گا کہ تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا. جبکہ خدا عالم کیا کہتا ہے، وہ لوگ جو غفلت میں پڑ جاتے ہیں، غافلون، غفلت والوں کی بڑی توبیخ کیا ہے. تو غفلت میں کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے. شیطان آپ کو غفلت میں ڈالے گا. پروردگار جس طرح تو نے مجھے بہکا دیا، پھر وہ کون ہے، وہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ اس نے اللہ سے کہا ہے، قال رب بما اغویتنی، میں بہکاؤں گا. کیسے بہکاؤں؟ لأذن لهم فی الارض، ان کے سامنے دنیا کو اتنا خوبصورت بنا دوں گا، ان کے سامنے دنیا کی چمک کو اتنا محو کر دوں گا کہ وہ سب کے سب گمراہ ہو جائیں گے. شیطان کیا کرے گا؟ دنیا کو ہمارے سامنے بہت ہی چمکیلی، بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ حسین بنا کے پیش کرے گا. بس جی یہی انجوائے کرو، وہی لائف ہے، بس جی کیا مزہ آ رہا ہے. وہ جو مزہ آ رہا ہے نا، وہ شیطان. اللہ فرما رہے ہیں بھائی، لہذا ہمیں دنیا کی چمک دمک سے بچنا چاہیے. ایک سادی زندگی، ایک قناعت کی زندگی، ایک عزت کی زندگی گزاریں، کار خیر کریں، اللہ رسول کا خیال کریں. انشاءاللہ خدا تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. تو کیا فرمایا کہ پھر کہتا ہے ہم کیا کریں گے. حالانکہ یہ بات پروردگار جس طرح سے کہیں بھی بالکل غلط اندازے کی بلا اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ جس طرح تو نے مجھے ایسا، میں بھی ان کے لیے گناہوں کو آراستہ کروں گا اور ان سب کو گمراہ کروں. لا اغوینہم اجمعین، سب کے سب کو گمراہ کروں گا. نہیں، اس نے اللہ سے کہا ہے کہ میں گمراہ کروں گا. اللہ نے کیا کہا تھا؟ تو گمراہ تو کرے گا لیکن مخلصین بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے. تو ہمیں مخلصین بندوں میں آنا ہے. مخلصین بندے کون ہیں؟ جو اللہ کے قانون پر کھڑے ہو جائیں، جو اللہ نے کہہ دیا، جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا، جو اہل بیت نے کہہ دیا، وہ فرسٹ اینڈ لاسٹ اسٹیٹمنٹ ہے، حرف آخر ہے. اس کے علاوہ نہ آرگومنٹ کی کوئی ضرورت ہے. اللہ نے کہا یہ کرو، کرنا ہے. اللہ نے کہا یہ کہو، اللہ نے کہا یہ نہ کرو، نہیں کرنا ہے. جس دن ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے گی نا، اس دن جو ہے انشاءاللہ ہمیں شیطان بہکا نہیں سکتا ہے. چونکہ اللہ نے کہا ہے بہکائے گا تو تجھے میں نے دے دی مہلت، لیکن مخلصین بندوں کو بہکا نہیں سکتا ہے. حالانکہ یہ بات بالکل اٹکل سے کیے کہ بالکل غلط اندازے کی بنا پہ زبان سے نکالی تھی، لیکن غرور کی اولاد، تعصب کی برادری اور تکبر و جاہلیت کے شہ سواروں نے اس کی بات کی تصدیق کر دی. جبکہ اس نے بے بنیاد کہا تھا کہ میں بہکاؤں گا. اس نے کہہ دیا تھا ایسے ہی، اٹکل لگائی تھی. اس وقت تو کوئی انسان تھے نہیں. لیکن کیا ہوا کہ غرور کی اولاد جو مغرور ہوئے، تعصب کرنے والی برادری، کمیونٹی جو تعصب کرتی ہے، نفرت کرتی ہے، اور تکبر و جاہلیت کے شہ سواروں نے شیطان کی تصدیق کر دی کہ ہاں شیطان بہکا سکتا ہے. اور شیطان کو کامیاب ہونے میں 3 چیزوں نے جسے کہتے ہیں کہ راستہ دکھایا ہے: غرور، تعصب، تکبر، جاہلیت کے ساتھ. یعنی جاہل ہوتا ہے تو تکبر کرتا ہے. لہذا ہمیں غرور سے بچنا چاہیے، گھمنڈ سے، ایٹیٹیوڈ سے، اور تعصب سے، نفرت سے. بس جی نفرت سے مراد کیا؟ اپنے لیے اور بقیہ سب بیکار. تعصب یعنی نفرت، تکبر دوسرے کو سب سے، اپنے کو سب سے بڑا سمجھنا، جاہلیت کے سمجھنا ہو. یہاں تک کہ جب تم میں سے منہ زوری کرنے والے اس کے مطیع ہو گئے، جب اس کے منہ زوری کرنے والے جو بڑی بڑی باتیں کرنے والے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے،
اور اس کی طمع تم میں مستحکم ہو گئی، نہیں جو اس نے لالچ دی تھی دنیا کی، اور اس نے اس لالچ کے ذریعے تم میں بہت اسٹرانگ تم کو کر دیا، بہت مضبوط کر دیا، یعنی تمہارے نظریے کو بڑا مضبوط کر دیا اس دنیا کے اندر۔ پھر فرمایا کہ تو بات پردہ راز سے نکل کر منظر عام پہ آ گئی، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ منظر عام پہ بات کر دیا۔ اس نے اپنے اقتدار کو تم پر قائم کر لیا اور اپنے لشکر کا رخ تمہاری طرف موڑ دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ تم غرور میں آ گئے، دیکھا دنیا میں ظلم ہونے لگا، سب کچھ ہونے لگا، تو وہ بہت خوش ہو گیا۔ انہوں نے تمہیں ذلت کے غاروں میں ڈھکیل دیا اور تمہیں قتل و خون کے بھنور میں پھنسا دیا۔ جب غرور ہوا، قبیلے بنے، تو ایک دوسرے کو ٹکرائیں، تو آپ دیکھیں جنگیں ہو رہی ہیں، جو آج قتل و غارت ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی تو سارا کروا رہا ہے۔ غرور، گھمنڈ، گھمنڈ میں چور، پیسے کا گھمنڈ، طاقت کی گھمنڈ، جو ہمیں آج نہ جانے کتنی مشکلات کی آگ میں دھکیلے ہوئے، مسلسل زخمی کر کے پامال کر دیا، تمہاری آنکھوں میں نیزے چبو دیے، تمہاری حلق پر خنجر چلا دیے، اور تمہاری ناک کو رگڑ دیا، یعنی تمہیں ذلیل کیا، برباد، مطلب کہ برباد کر دیا۔ انسان کا نہیں، آپ دیکھیں کہ کیا حالات ہیں، کہ نفسا نفسی کا عالم ہے، کہ ایک دوسرے کو پوچھتے نہیں ہیں، انسانوں کا قتل عام ہو گیا، آواز نہیں اٹھاتے، اپنی مرضی پر آواز اٹھاتے ہیں، اگر اپنی مرضی کی بات نہیں ہے تو کتنے بھی لاکھوں مار دیے جائیں، کوئی آواز نہیں اٹھاتی ہے دنیا۔ ہر سسٹم کو آپ دیکھیں، سارا سسٹم جو ہے وہ ایک مطلب، ایک سیاست اور ایک غرض کے تحت چل رہا ہے، انسانیت کے ناطے نہیں چل رہا ہے، کیونکہ غرور ہے، ان میں تعصب ہے کہ ہمارا اگر ایک بندہ مرے گا تو ہم دنیا میں چلا چلا کے آواز اٹھائیں گے، تمہارے 1000 مار دیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہے شیطان، جس نے ہمیں آج یہاں پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ انسان کو پہچاننے اور انسان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہیں اس آگ کی طرف کھینچ لیا جو تمہارے ہی واسطے مہیا کی گئی تھی، اور تمہارے دین کو اس سب سے زیادہ مجروح کرنے والا، اور تمہاری دنیا میں ان سب سے زیادہ فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانے والا، جس سے مقابلے کی تم نے تیاری کر رکھی ہے، جن کے خلاف تم لشکر جمع کیے ہیں، لہٰذا اب اپنے غیظ و غضب کا مرکز اسی کو قرار دو اور ساری کوشش اور اس کے خلاف صرف کرو۔ جب ہو گیا، ساری اس نے تباہی کر دی، تو تمہیں غصہ آنا چاہیے۔ انسان پہ جب انسان تباہ ہوتا ہے، کوئی اس کے ساتھ نقصان پہنچا، اس کو غصہ آتا ہے۔ جب مولا نے کہہ دیا کہ جو بھی دنیا میں غرور، حسد، بغض، نفرت، فتنہ، فساد، برائی، قتل و غارت، عریانیت، بغیرتی، جو فراڈ دنیا میں جو پھیلا ہوا ہے، تو کس پہ غصہ کرو؟ اس شیطان پہ غصہ کرو، ساری کوشش اس کے خلاف لگا دو کہ کچھ بھی کرے گا ہم اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، کچھ بھی کرے گا ہم سمجھیں کہ جیسے غرور ہوا کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم خدا کو ناراض تو نہیں کر رہے ہیں، شیطان کو راضی تو نہیں کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم، اس نے تمہاری اصل پر اپنی برتری کا اظہار کیا اور تمہارے حسب میں عیب نکالا ہے۔ ہم چونکہ مٹی سے بنے ہیں نا، تو اس نے کیا کیا تمہاری اصل پہ، اس نے کیا کہا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، آگ مٹی پر افضل ہے، تمہاری اصل پر، یعنی ہماری اصل کیا ہے؟ مٹی ہے، خاک سے بنائے گئے، آدم ہے، ہم آدم کی اولاد ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ خاک سے برتر ہے، تو اس نے تم پر برتری تو خود ہی پہلے بتا دی ہے، اور تم میں عیب نکالا کہ آگ مٹی سے افضل ہے، یعنی مٹی افضل نہیں ہے، تبھی تو نہیں جھکا نا، تبھی تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا نا، چونکہ مٹی میں عیب نکالا کہ یہ عیب کے سامنے، اس کے سامنے میں سجدہ کروں گا، نہیں کیا سجدہ، اور تمہارے نسب پہ تانا دیا ہے، یعنی یہ اس کے سامنے میں سجدہ کروں گا، تمہارے خلاف لشکر جمع کیا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ جب اللہ نے اسے نکالا تو اس نے کہا تھا کہ ہم بہکائیں گے، اور بہکانے کے اس نے انتظام کیے، لشکر بنائے، اپنے لوگوں پیدا کر لیے، اور تمہارے راستوں کو اپنے پیادوں سے روننے کا ارادہ کیا، یعنی تمہارے راستے پہ کھڑا ہو گیا کہ تمہیں نکلنے نہیں دیں گے۔ راستہ کون سا؟ صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ ولایت امیر المومنین۔ شیطان کا سب سے بڑا جھگڑا اگر ہے کسی سے تو ولایت امیر المومنین سے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ولایت امیر المومنین رکھنے والے ہی جنت میں جائیں گے، بقیہ کوئی نہیں جا رہا جنت میں، لہذا ولایت امیر المومنین رکھنے والوں کو ہی سب سے زیادہ توڑو، سب سے زیادہ ان میں فتنے پھیلاؤ، ان میں لشکر پیدا کرو اپنے جیسے، اور ہو رہا ہے۔ لہذا ہمیں علی کے چاہنے والوں کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو، جن کی محبت میں مجھے جنت ملنی ہے،
ان کو بہت ہوشیار ہونا چاہیے کہ شیطان سب سے زیادہ ہمارا دشمن ہے، سب سے زیادہ ہمیں بہکائے گا، کیونکہ اس کا ٹارگٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جہنم بھری جائے۔ تو جن کی جہنم کنفرم ہے انہیں تھوڑی بہکائے گا، جن کی جنت کنفرم ہے، جنت جس کی کنفرم ہے، جو مولا کائنات کی ولایت کا اللہ رسول کے ساتھ اقرار کرتا ہے، اللہ کی توحید، رسول کی رسالت اور علی کی ولایت کا جو اقرار کرتا ہے، جنت اس کو ملنا ہے۔ تو جنت سے بہکانے کے لیے کیا کرے؟ نئے نئے حربے آپ کو اتنا دور کرے گا کہ کچھ دن میں آپ جب گناہ کی طرف آپ آگے بڑھیں گے، بڑھتے بڑھتے ایک نوبت یہ آتی ہے کہ وہ علی کے ولایت اور فضل سے بھی انکار کرنا شروع کر دیتا ہے، جو اس کی جہنم کا سبب بن جاتا ہے۔ جو ہر جگہ تمہارا شکار کرنا چاہتے ہیں، ہر مقام پر تمہارے ایک ایک انگلی کی پور پر ضرب، یعنی ایک ایک انگلی کی پور پر، چھوٹی چھوٹی جسم کے ہر، کہنے کا مقصد مولا کا یہ ہے کہ ہر جگہ پر، ہر موقع پر وہ کھڑا ہے، کہیں ایسا نہیں کہ تمہیں تنہا چھوڑ رہا ہے، ہر جگہ پہ دشمنی کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ لہذا ہمیں ہر موقع پر جو ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور اہل بیت علیہ السلام کی عظمت اور ان کے جسے کہتے ہیں کہ فضائل اور ان کی نصیحتوں کو ہمیشہ یاد رکھنے تاکہ شیطان بھلے پیچھے لگا رہے، ہم پر کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر فرمایا تم نہ کسی جیلے سے اپنا بچاؤ کرتے ہو اور نہ کسی عزم و ارادے سے اپنا دفاع کرتے ہو، در حالانکہ تم ذلت کے بھنور، تنگی کے دائرے، موت کے میدان اور بلاؤں کی جوالگاہ میں ہو، یعنی جبکہ تمہیں وہ ذلیل کر رہا ہے شیطان، جبکہ تمہیں پتا ہے کہ موت آنے والی ہے، جبکہ تمہیں پتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، پھر بھی شیطان کے بہکانے پر دنیا میں جا رہے ہو، پھر بھی شیطان کے بہکانے پر جو ہے وہ تم دفاع نہیں کرو شیطان، یعنی یہ شیطان غلط کہہ رہا ہے، ہم یہ نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر مجلس ہو رہی ہے، آپ نے کہا جی نہیں آئیں گے مجلس، چلو روز تو ہوتی رہتی ہے، یہ شیطان بہکا رہا۔ اب تمہارا فرض ہے کہ تمہارے دلوں میں جو عصبیت اور جاہلیت کے کینوں کی آگ بھڑک رہی ہے اسے بجھا دو۔ بس آخری بات عزیزان محترم، مولا نے کیا فرمایا کہ اگر شیطان سے تم کو بچنا ہے تو جو تعصب کہ جو ہماری چاپلوس، تعصب مطلب نفرت کرنا بلا وجہ کی، جاہلیت جہالت والی باتیں کرنا، اور کینہ جو حسد، کینہ، بغض جو دلوں میں بھڑک رہا ہے نا، اسے بجھا دو، شیطان خود بخود مر جائے گا۔ یہ غرور ایک مسلمان کے اندر شیطانی وسوسوں، نخوتوں، فتنہ انگیزوں اور کاریوں کا نتیجہ ہے، یعنی شیطان ہی ہے جو وسوسہ کرتا ہے، شیطان ہی ہے جو فتنہ انگیزی کرتا ہے، جو آپ کے دل میں ڈالتا ہے نفرت، پارٹی بازی، عصبیت میں پارٹی بازی، ہماری پارٹی کا ہے تو آسمان پہ اٹھا دیں گے، جاہل ہی کیوں نہ ہو، ہماری پارٹی کا نہیں ہے تو کتنا ہی بڑا پڑھا لکھا ہو اس کو کچل دینا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ہمیں جاہلیت سے، کینوں سے، فتنوں سے بچنا چاہیے۔ غرور کے طوق کو اپنی گردنوں سے اتار کر پھینک دو، جب غرور کا طوق ہے نا، پھینک دو اتار، اپنے اور اپنے دشمن ابلیس اور اس کے لشکر کے درمیان تواضع انکساری کا مورچہ قائم کر دو۔ اگر تمہیں شیطان سے بچنا ہے، تواضع انکساری، ڈاؤن ٹو ورتھ ہو جاؤ، شیطان خود بخود ناکام ہو جائے۔ جب تم ڈاؤن ٹو ورتھ رہو گے نا، تمہیں غصہ نہیں آئے گا، تمہارے اندر حسد نہیں ہوگا۔ جب خود ہی کو اپنے کو سب سے چھوٹا سمجھو گے، تو کوئی سامنے کتنے بڑا ہو جائے، آپ کو غرور ہی نہیں آئے گا، آپ کو گھمنڈ ہی نہیں آئے گا، آپ کو نفرت ہی نہیں ہوگی، آپ کو حسد ہی نہیں ہوگا، تو شیطان خود بخود مر جائے گا۔ مورچہ بنا لو کس کا؟ تواضع اور انکساری کا، ڈاؤن ٹو ورتھ۔ پھر اس کے بعد فرمایا اس نے ہر قوم میں سے اپنے لشکر، مددگار، پیادہ سوار سب کا انتظام کر لیا ہے۔ اپنے ہر قوم میں سے اس نے کچھ ایسے لوگوں کو بہکایا جو غرور کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، تو ان سے جو ہے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ڈاؤن ٹو ورتھ رہیں، اللہ کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ پھر فرمایا خبردار اس شخص کے جیسے نہ ہو جا جس نے اپنے ماجائے کے مقابلے میں غرور کیا، بغیر اس کے کہ اللہ نے اس کو کوئی فضیلت عطا کی ہو، علاوہ اس کی کہ حسد کے دعوت نے اس کے نفس میں عظمت کا احساس پیدا کر دیا، اور بیجا غیرت نے اس کے دل میں غضب کی آگ بھڑکا دی، شیطان نے اس کی ناک پہ تکبر کی ہوا پھونک دی، اور انجام کار ندامت ہی ہاتھ آئی، اور قیامت تک کے تمام قاتلوں کا گناہ اس کے ذمہ آیا۔ اس نے قتل کیا بنیاد قائم کی، قتل کی بنیاد قائم۔ کس نے؟ کس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ قابیل اور حابیل، اپنے سگے بھائی کو صرف غرور میں، صرف حسد میں،
صرف نفرت میں کہ مجھے اللہ نے کیوں نہیں بڑھا دیا، میری کیوں نہیں قبول کی، اس کی کیوں قبول کر لی، اس کو کیوں فضیلت دے دیا۔ یہ حسد و کینہ تھا جو سب سے پہلے دنیا میں قتل کی بنیاد رکھی تو قابل نے۔ شیطان نے اس کو بہکا دیا، وسوسہ پیدا کر دیا، جبکہ بھائی تھا، خوش ہو جاتا کہ چلو ہمارے نہیں بھائی کی تو قبول ہو گئی۔ تو حسد و بغض جو ہے یہ ہمیں اور آپ کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ افطار کا وقت قریب اذان محترم، اور اس سال کا یہ ہمارا آخری درس تھا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو ہم سے آپ کے حقوق ادا کرنے میں تو میں معذرت چاہتا ہوں، اور میں باب الحوائج کی مینجمنٹ کا، ان کے کارکنان کا، حسین بھائی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقعات آپ کی خدمت کا موقع دیا، اور انشاءاللہ آپ حضرات اس ادارے کو کبھی بھی فراموش نہ کریں۔ بہترین کام کر رہا ادارہ، اور اپنے ڈونیشن سے، اپنے ہدیات سے اس ادارے کو ضرور یاد رکھیے گا۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ، اور زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے گاہی بگاہی، اور ہم آپ کی خدمت میں یہاں پر موجود ہیں۔ بس آپ سے ہماری یہی گزارش ہے کہ ہمارے لیے آپ دعا کریں، اور ہم آپ کے لیے دعا ضرور کریں گے۔ آئیے رمضان المبارک کی دعا پڑھتے ہیں اور اپنے پروگرام کو یہاں پہ اختتام کرتے ہیں دعاؤں کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے ماہ رمضان۔ یا علی و یا عظیم و یا غفور و یا رحیم، انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي من النار، في من تمن عليه وادخل للجنة برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ادخل الأهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشف كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اغز دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اسلك كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اغز عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ دعا آقا امام زمان مل کے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طویلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جو بیمار ہیں ان کے لیے اپنی تمام حضرات کے کووڈ-19 سے محفوظ رہنے کے لیے، بالخصوص حسین صاحب جو والنٹیئر ہیں، ناہید رضوی صاحبہ، تمام مریضان کے لیے ہم عجیب کا عمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ خدا افطار سے پہلے ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ الہی بحق الزہرا وبیہ وبالہا بنیا، جو مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، اس گھر پہ رحمت و برکت نازل فرما، وغیرہ ہماری دعا کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، عبادت کی توفیق عطا فرما،
جو عبادت کی اسے قبول فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے حسین رضوی صاحب کے تمام مرحومین کے لیے اور باب الحوائج کی جو مینجمنٹ میں ہیں، اقبال رضوی صاحب کے تمام مرحومین کے لیے، نظر نقوی صاحب کے تمام مرحومین کے لیے، اور جس گھر سے ہم پروگرام کرتے ہیں ہمارے میزبان، ہمارے افطار کا بہترین اہتمام کرنے والے نسیم نقوی صاحب، ان کے اہلیہ کے تمام مرحومین کے لیے، کل مومن مومنات کے لیے، اور ہمارے والدین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، نوشابہ کاظمی، باقر کاظمی کے تمام مرحومین کے لیے، اور جن لوگوں نے سورہ فاتحہ کے لیے کہا ہے، جنہوں نے پروگرام کو اسپانسر کیا ہے، جنہوں نے ادارے کو سپورٹ کیا ہے، ان تمام کے مرحومین کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ان سوروں کا ثواب طفیل محمد وآل محمد ہدیہ کے تمام مرحومین کو جن کے نام لیے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، پروردگارا دعا کو قبول فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، تمام کے والدین کی تمام مرحومین کی مغفرت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج ہمارا پروگرام یہاں پہ ختم ہوتا ہے، ہم چلتے ہیں اذان کے لیے، اذان مغرب بیوفو پہ، GTA ٹورنٹو۔